آپ سن رہے ہیں کتاب اپنے دکھ مجھے دے دو، سب ہیڈنگ ببل۔ درباری لال شام گھر ہی میں بیٹھا تھا، سیتا کے ساتھ بیکار ہو رہا تھا۔ کسی کے ساتھ بیکار ہونا اس حالت کو کہتے ہیں جب آدمی دیکھنے میں ایوننگ نیوز یا غالب کی غزلیں پڑھ رہا ہو لیکن خیالوں میں کسی سیتا کے ساتھ غرق ہو۔ سیتا نے تو کہا تھا وہ ٹھیک 6 بجے اروڑا سینما کی طرف سے آنے والی سڑک کے موڑ پر کھڑی ہوگی۔ اس کی ساڑی کا رنگ کاسنی ہوگا، لیکن درباری کنگز سرکل میں رہتا تھا جس کا نام اب مہیشوری اویان ہو گیا تھا۔ وہاں لاؤڈ سپیکروں کی ایک فرم میں کام کرتا تھا۔ آمنی تو کوئی خاص نہیں تھی لیکن پیسے کی کمی بھی نہ تھی۔ باپ مہتا گردھاری لال نے ایک ہی دن کی فارورڈ ٹریڈنگ میں 3-4 لاکھ روپے بنا لیے تھے اور پھر ایک ہاتھ کھینچ لیے جو اب تک کھچے ہوئے تھے۔ آج بھی کاٹن ایکسچینج میں ان کے ساتھی مہتا صاحب کے مکھن میں سے بال کی طرح سے نکل جانے پر گالیاں دیتے تو وہ جواب میں ہنس دیتے، ایسی ہنسی جو آدمی 3-4 لاکھ روپے اندر ڈال کر ہی ہنس سکتا ہے۔ پھر بڑے بھائی بہاری لال کی شادی مارواڑیوں کے گھرانے میں ہوئی تھی جنہوں نے 20 سیر سونے کے کڑے اپنی لڑکی کے ہاتھ میں ڈالے اور یوں اسے درباری کی بھابھی بنا لیا۔ برس ایک بعد درباری کی اپنی بہن ستونتی نار ایک لکھ پتی اسماعیل صالح محمد کے ساتھ بھاگ گئی اور نکاح کر لیا۔ گلی محلے پورے شہر میں ہنگامہ ہوا۔ برسوں مہتا صاحب نے لڑکی اور داماد دونوں کو پریم کٹیر اپنے گھر میں گھسنے نہ دیا۔ آخر منمنوتی ہو گئی۔ لڑکے کے رشتہ دار کہتے تھے لڑکی کو مشرف با اسلام کیا گیا ہے اور اس کا نام کنیز فاطمہ ہے، اور مہتا صاحب کہتے تھے لڑکے کو شدھ کرنے کے بعد اس کا نام سرداری موہن رکھا گیا ہے، لیکن سرداری موہن یا صالح محمد اپنا نام ہمیشہ ایسم نواب ہی لکھا کرتا۔ چونکہ لڑکے کی اس قبیح حرکت پر غصہ نکالنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے درباری لال کے حواری جب بھی ستونتی نار کے پتی یا شوہر سے ملتے تو یہی کہتے، کیوں بے سالے؟ آج صالح یا سرداری اور ستونتی دونوں گھر پر تھے اور ان کے 2 بچے بھی۔ اس سمے بہاری اور بھابھی گنونتی نے مل کر درباری کی شادی کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ عورتیں مثالی مرد اور مرد مثالی عورت کی باتیں کرتے کرتے آپس میں الجھنے لگے۔ درباری برآمدے میں بیٹھا اپنے بارے میں ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ایک وہ لپکا اور اپنے منہ کے لاؤڈ سپیکر کو کھڑکی میں سے اندر کرتے ہوئے بولا، میں درباری لال مہتا ولد گردھاری لال مہتا ساکن ممبئی ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ سب اس آواز پر چونک گئے۔ عورتوں اور بچوں کی تو جان ہی نکل گئی۔ درباری لال واپس اپنی جگہ پر آ کر ایوننگ نیوز کے ورق الٹنے لگا اور پھر اروڑا سینما کی طرف سے گھر کو مڑتی ہوئی سڑک پر دیکھنے لگا جہاں اسے کاسنی رنگ کی ساڑی کی تلاش تھی۔ اندر سب ہنس رہے تھے، ماں بھی ان میں آ کر شامل ہو گئی تھی۔ درباری گھر بھر کا بانکا تھا۔ جس طریقے سے وہ بالوں پر ہیئر ٹونک لگاتا، محنت سے ان کو بٹھاتا۔ کینچی لے کر آئے ہیں جوگی، میں جانتی تھی تم اسے پسند کرو گے۔ تم کیسے جانتی تھی؟ ایسے ہی کبھی کبھی تمہارا من میرے من میں آ جاتا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، آج تمہیں چھونے ہاتھ لگانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ کیا چاہتا ہے؟ اس وقت ایک وکٹوریہ ہم دونوں کے بیچ آ گئی جسے نکلنے میں صدیاں لگیں۔ میری نگاہیں پھر جھیلوں میں تیرنے چھینٹے اڑانے لگیں جب تک ہم پرنس اسٹریٹ کا چوراہا پار کر کے میٹرو کے پاس آ چکے تھے جہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے تھے۔ میں نے کہا، آج جی چاہتا ہے سر تمہارے پیروں پر رکھ دوں اور روؤں۔ روؤں کیوں؟ شاستر کہتے ہیں
आत्मा के पाप रोने ही से धुल सकते हैं। कौन सा पाप किया है तुम्हारी आत्मा ने? ऐसा पाप जो मेरा शरीर ना कर सका। ऐसी बातों को औरतें बिल्कुल नहीं समझती, और या फिर ज़रूरत से ज़्यादा समझ जाती हैं। जानते हो मेरा जी क्या चाहता है? क्या 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 क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। चाहता है, उसने अपने हल्के नीले रंग की साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इसमें छुपाकर उन अंबरों पर उड़ जाऊं जहां से आप ही वापस आऊं, ना तुम्हें आने दूं। और ये कहते हुए जोगिया ने एक बार ऊपर हल्के नीले रंग के आसमान की तरफ देखा जहां से वो कभी आई थी। मैं कुछ देर के लिए वहीं थम गया और उन खुश नसीबों के बारे में सोचने लगा जिन्हें जोगिया ऐसी सुंदरियां अपने दामन में छुपाकर अंबरों पर ले गईं जहां से वो खुद आई और ना उन्हें आने दिया। खुदा भी उनके पास से गुजरा तो एक सर्द आ भर कर चला गया। मुड़ के देखा तो जोगिया जा चुकी थी। अंबर तो कहाँ, जोगिया मुझे तपती हुई ज़मीन और टूटी फूटी सड़क के एक तरफ अकेला बेयारो मददगार छोड़ गई थी, जिसका एहसास मुझे खासी देर के बाद हुआ। हिद्दत से फटती हुई सड़क की दड़ाड़ों में घोड़ा गाड़ियों के बड़े बड़े पहिए धंस रहे थे और उनके ड्राइवर पेशानियों पर से पसीना पोंछते इधर उधर तबर्रे सुनाते हुए जा रहे थे। जब ही मैंने देखा खून आब की सी कोई मौत चल आ रही है। वो कोई और जवान लड़की थी, लाइबी, ऊंची बॉब किए हुए बाल। वो हल्के नीले रंग की शलवार पहने हुए थी। चंद कदम और आगे गया तो एक नहीं, दो तीन चार औरतें हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए शॉपिंग करती फिर रही थी। ये तजर्बा मुझे पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक बार क्रॉफर्ड मार्केट के इलाके में आने जाने वाली सब औरतों ने धानी लिबास पहन रखा था। फ़र्क था तो सिर्फ इतना, किसी की ओढ़नी धानी थी और किसी की साड़ी। स्कर्ट भी धानी थे। और मैं सोचता रह गया था, सवेरे जब ये औरतें नहा धोकर बालों को छांटती बनाती हुई कपड़ों की अलमारी के पास पहुंचती हैं तो उनमें कौन सी बात, कौन सा ऐसा जज्बा है जो उन्हें बता देता है आज मुसरी पहनना चाहिए। ये तो समझ में आता है कि एक दिन कोई नारंगी रंग इस्तेमाल करती है तो फिर उससे उसकी तबीयत उदब जाती है, और फिर दूसरे दिन उसका हाथ अपने किसी दूसरे रंग की तरफ उठ जाता है, मसलन सरसों का सा पीला रंग, चंपई रंग, गुल अनारी कासनी फिरोज़ी। लेकिन वो कौन सा बेतार बरकी का अमल है जिससे वो सबकी सब एक दूसरी को बता देती हैं और फिर एकाएकी पूरा बाजार, पूरा संसार एक ही रंग से रंग जाता है। शायद ये मौसम की बात है या वैसे ही चांद की, बादल की, शायद कोई मुरवजा फैशन, किसी एक्ट्रेस का लिबास है जो उनके इंतखाब में दखल रखता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बाज़-औक़ात वो रंगारंग कपड़े भी पहनती हैं और क्या कुछ मर्द की आंखों के सामने लहरा देती हैं। उस दिन सबकी साड़ियाँ हल्के नीले रंग की देखकर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। समझ का समा भर भी दिमाग में ना घुस सकता था। मैं स्कूल पहुंचा तो एक क्लास ख़त्म हो चुकी थी और लड़के लड़कियां बाहर आ रहे थे। कुछ बाहर आकर कंपाउंड में गुलमहर के नीचे खड़े हो गए। उनमें सुकेशी भी थी। उसके स्कर्ट का भी रंग नीला था। अगर हेमंत मेरा दोस्त वहाँ ना मिल जाता तो मैं पागल हो जाता। हेमंत यूं तो ख़िज़ा को कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में बसंत था, बहार जो उस पर हमेशा छाई रहती थी। दुनिया भर में कहीं किसी जगह भी एक ही मौसम नहीं रहता और ना एक रंग रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सी हंसी और तज़हीक रहती थी, जिसके कारण हम उसे कहा करते थे, साले चाहे कितना ज़ोर लगा ले तू कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। क्या तुझ पर गिरेबान फाड़कर बाहर भाग जाने की नौबत आई है? बेबसी में
تشنجی میں۔ ہاتھ تو نے ہوا میں پھیلائے ہیں اور اپنے بال نوچے ہیں؟ کیا تیرے بدن پر ایک لاکھوں ٹڈے رینگتے ہیں؟ رات کے وقت اندھیرے میں چمگادڑ تجھ پر چمٹتے ہیں اور اپنا منہ تیری شارک سے لگا کر تیرا خون چوسا ہے؟ کیا تو اس وقت بچوں کی طرح رویا ہے جب تیری تصویر انعامی مقابلے میں اول آئی؟ کیا تجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہوئے بھی تو یتیم ہے اور دوست ایک ایک کر کے تجھے اندھے کنویں میں دھکیل کر چل دیے ہیں؟ کیا تو نے جانا ہے جس منصور کو سولی پر چڑھایا گیا تھا وہ تو تھا؟ تیرے چہرے پر سیاہیاں چھٹی ہوئی ہیں اور تیرے خد و خال اتنے سخت گھناؤنے اور طاقتور ہوئے ہیں جتنے میکسیکو کے میورلز۔ کیا تجھے ہر لمبوتری چیز ایک لنگ اور پٹریر کی گانٹھ یوں نہیں معلوم ہوئی ہے؟ جس سے متوحشر ہو کر آج پھر میں نے اسے بتایا، شہر کی سب عورتیں ہلکا نیلا رنگ پہننے نکل آئی ہے۔ ہیمنت نے اپنے دانت دکھا دیے اور حسب معمول میرا مذاق اڑانے لگا۔ وہ مجھے ساون کا اندھا سمجھتا تھا جسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے سکیشی کی طرف اشارہ کیا جسے ہم ماڈل کہا کرتے تھے۔ وہ آج تک کسی کی ماڈل نہ بنی تھی لیکن اس کے بدن کے خطوط بالکل ویسی لڑکیوں کے تھے۔ میں نے کہا، دیکھو آج بھی ہلکے نیلے رنگ کا سکرٹ پہنے ہوئے ہے۔ ہمت نے مجھے کچھ نہ کہا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمپاؤنڈ سے لان پر لے آیا جو پام کے پیڑوں سے پٹا پڑا تھا۔ وہاں ایک کنارے پر پہنچ کر وہ باڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا جہاں سے سامنے سڑک دکھائی دیتی تھی۔ ایک راستہ کرافرڈ مارکیٹ کی طرف جاتا اور دوسرا وکٹوریہ ٹرمینس اور ہارن بی روڈ کی طرف۔ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا یہ سب میرا وہم ہے۔ وہاں پہنچے تو کوئی عورت ہی نہ تھی۔ اگر عورتیں اپنے اپنے مردوں کو ہلکے نیلے رنگ کی ساڑیوں میں چھپا کر اوپر عنبروں پر اڑ گئی ہوتی تو وہاں مرد نظر نہ آتے، لیکن چاروں طرف مرد ہی مرد تھے اور وہ یوں گھوم پھر رہے تھے جیسے کسی عورت سے سروکار ہی نہیں۔ کوئی لا بنا تھا اور کوئی ناٹا، کوئی خوبصورت اور کوئی بدصورت اور توندیلا، اور وہ سب بھاگ رہے تھے جیسے انہیں کسی عورت کو جواب نہیں دینا ہے۔ جبھی ادھر سے جیسے لوہے کی بنی ہوئی گھاٹن گزری جس نے ہرے رنگ کا کاشتہ لگا رکھا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیمنت بولا، پہچان اپنی اس ماں کو۔ میں نے بیکار کی غداری کی۔ میں ان بیچاری غریب مزدور عورتوں کی بات نہیں کرتا۔ کن کی کرتے ہو؟ ان کی جن کے پاس کپڑے تو ہیں۔ جبھی میری بدقسمتی سے ایک سیڈان سامنے پارسی دا روکے والے کے ہاں رکی۔ اس میں ادھیڑ عمر کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ اس جماعت کی نمائندہ تھی جس کے پاس نہ صرف کپڑے ہوتے تھے بلکہ بے شمار ہوتے اور رنگ اتنی انواع کے کہ وہ بکھلا جاتی ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو انہیں سندریوں کا وہ بے تار برقی کا پیغام نہیں آتا۔ ان کی حالت اس خریدار کی ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی دکاندار نو اقسام کا ڈھیر لگا دے اور وہ ان میں سے کچھ بھی نہ چن سکے۔ وہ عورت خوب لپی پتی ہوتی تھی اور اس نے ایک شعلہ رنگ ساری پہن رکھی تھی۔ 50 فیٹ چوڑی سڑک کے اس پار سے مجھے اس کی وجہ سے گرمی لگ رہی تھی لیکن اسے اس بات کا احساس نہ تھا کہ باہر آگ برس رہی ہے جس میں ایسا شعلے کا سا رنگ نہ چلے گا۔ اس عورت کا نوکر جو تھوڑی دیر پہلے پرمٹ کے کاغذ سنبھالتا ہوا اندر گیا تھا، ایک ٹوکری میں کچھ وسکی اور چند بیئر کی بوتلیں رکھے ہوئے باہر چلا آیا اور ڈکی کھول کر اس میں رکھنے لگا جب تک میں ہیمنت کے سامنے خفیف ہو چکا تھا۔ اپنی خفت کو چھپانے کے لیے میں نے کہا، یہ بیئر کی بوتلیں، کم از کم اس کے مرد کو تو گرمی لگتی ہے۔ ایسے ہی میں ہیمنت کے سامنے کئی بار شرمندہ ہوا۔ ایک آدھ بار مجھے اسے شرمسار کرنے کا موقع مل گیا
جبکہ سب عورتیں سرمئی ساڑیاں پہنے سڑک پر چلی آئی تھیں۔ مجھے ہمیشہ ان کے رنگ ایک سے لگتے تھے، لیکن جب ہیمنت میرا کان پکڑ کر مجھے باہر لاتا تو مجھے وہ الگ الگ دکھائی دینے لگتے۔ آخر میں نے اسے اپنے دل کا وہم سمجھ کر ان باتوں کا خیال ہی چھوڑ دیا، لیکن وہ چھوٹتا کیسے؟ ایک دن جوگیا نے کالے بلاؤز اور خاکستری رنگ کی ساری کا بے حد خوبصورت امتزاج پیدا کیا تھا۔ اس دن سب عورتوں نے یہی کمبینیشن کر رکھا تھا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان میں سے کسی کا بلاؤز خاکستری تھا تو ساری کالے رنگ کی تھی، جس میں سنہرے کی ایک آدھ تار جھلملا رہی تھی۔ کئی موسم بدلے، خزاں گئی تو بہار آئی، یعنی جس قسم کی خزاں اور بہار ممبئی میں آ سکتی ہے۔ اور پھر اس بہار میں ایک کاش سی پیدا ہونی شروع ہوئی، ایک چبھن، تلخی کی ایک رمق چلی آئی جو محبت اور کامرانی کو حد درجہ گزار کر دیتی ہے، جو محبت اور کامرانی کو حد درجہ گداز کر دیتی ہے، اور جذبوں کی آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں۔ پھر کہیں ہرا زیادہ ہرا ہو گیا اور اس پر تازگی اور شگفتگی کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے بارش کے دو چھینٹوں کے بیچ سبک سی ہوا پانی پر دو شالہ بن دیتی ہے۔ پھر سمندر میں اس قدر زمرد گھلا کہ نیلم ہو گیا اور اس میں مچھلیوں کی چاندنیاں چمکنے لگیں۔ آخر وہ چاندنیاں تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو ماہی گیروں کے حوالے کرنے لگیں۔ پھر آسمان پر صوت و تجلی کا ٹکراؤ ہوا، بادل گرجے، بجلی تڑپی اور یکا یک چھاجو پانی برسنے لگا۔ اس عرصے میں جوگیا نے کئی نیلے پیلے اودے، کالے، سرمئی اور دھانی اور چمپئی رنگ بدلے۔ اسے کتنی جلدی تھی لڑکی سے عورت بن جانے کی اور پھر عورت سے ماں ہو جانے کی۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی صحت مند لڑکی کے جب بچے پیدا ہوں گے، جڑواں ہوں گے، بلکہ 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، میں انہیں کیسے سنبھالوں گا؟ اور اس خیال کے آتے ہی میں ہنسنے لگا۔ ان دنوں جوگیا اپنی بیمار ماں کے پیر پکڑ کر اس سے لپسٹک لگانے کی اجازت بھی لے چکی تھی۔ ایک طرف زندگی دھیرے دھیرے بجھی جا رہی تھی اور دوسری طرف لپک لپک کر کھل رہی تھی۔ جوگیا نے لپسٹک استعمال کرنے کی اجازت تو لے لی تھی، لیکن اتنی ساڑیوں، اتنے رنگوں کے لیے اتنے لپسٹک کہاں سے لاتی؟ میں نے ایک دن میکس فیکٹر کی لپسٹک خرید کر تحفے میں جوگیا کو دی تو وہ کتنی خوش ہوئی، جیسے میں نے کسی بہت بڑے راز کی کلید اس کے ہاتھ میں دے دی ہو۔ وہ بھول ہی گئی کہ وہ میرے ساتھ گرگام کے ڈرام کے پٹے پر کھڑی ہے۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے فوراً ہی بعد اس کی آنکھیں میلوں اندر دھنس گئیں اور نمی سے باہر چھلکنے لگیں۔ میں سمجھ گیا جوگیا بے حد جذباتی لڑکی ہے، بھلا میرے سامنے اتنی ممنون دکھائی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بات دوسری تھی۔ جس رنگ کی میں لپسٹک لایا تھا اس سے میچ کرتی ہوئی ساڑیاں جوگیا کے پاس نہ تھیں اور نہ خریدنے کے لیے پیسے تھے۔ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہ تھے جن سے کوئی خوبصورت سی ساڑی خرید کر اسے دے سکتا۔ میں نے تو لپسٹک کے پیسے بھی موٹے بھیا کی جیب سے چرائے تھے اور یا بھابھی کے ساتھ اس عشق میں بٹورے تھے جس کا حق صرف دیور ہی کو پہنچتا ہے۔ برسات ختم ہوئی تو ایک تماشا ہوا۔ جوگیا نے گھر میں بڑوں کے وقت کے پڑے ہوئے کچھ عقیق بیچ ڈالے اور میری لپسٹک کے ساتھ میچ کرتی ہوئی ایک ساڑی خرید لی۔ اس بات کا مجھے کہاں پتہ چلتا، لیکن ہمارے گھر میں ایک مخبر تھی، جوگیا کی سہیلی ہیما۔ جوگیا نے نارنجی سرخ رنگ کی ساڑی پہنی اور جب ہم اگیاری پار لاقانونیت کے جنگل میں ملے تو میں نے جوگیا کو چھیڑا۔ جانتی ہو جوگیا، آج تم کیا لگتی ہو؟ کیا لگتی ہوں؟ بہیر بوٹی جو برسات ہوتے ہی نکل آتی ہے۔ جوگیا کے دل میں کوئی شرارت آئی، میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جانتے ہو تم کون ہو؟ بہیر اور میں بہیر بوٹی۔ اور اس کے بعد جوگیا اس قدر لال ہو کر بھاگ گئی کہ اس کے چہرے کے رنگ اور ساری کے رنگ میں ذرا سا بھی فرق نہ رہا۔ اس دن سب عورتوں نے
نارنجی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اپنی آنکھوں کے اس جلوس کی تاب نہ لا کر میں نے پھر ہیمنت سے کہہ دیا۔ اب کہ ہیمنت نے اکیلے نہیں 3-4 لڑکوں کو ساتھ لیا اور شاہراہ عام پر میری بےعزتی کی۔ شاید مجھے اتنا بےعزتی کا احساس نہ ہوتا اگر سکیشی وہاں نہ آ جاتی، جو سفید نائلون کی ساری پہنے ہوئے تھی اور اس میں تقریباً ننگی نظر آ رہی تھی۔ وہ روز بروز سچ مچ کا ماڈل ہوتی جا رہی تھی۔ جوگیا کو بہیر بوٹی بننے کی کتنی خواہش تھی، اس کا مجھے روح کی گہرائیوں تک ایسے اندازہ تھا، لیکن میں کچھ نہ کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں اسکول کے پاس ہو کر نکل جاؤں اور کوئی اچھی سی نوکری کر لوں، اور یا تصویریں بنا کر مالا بارہل اور وارڈن روڈ کے جھوٹے وکیسہ شناسوں کو اونے پونے میں بیچ دوں۔ لیکن ان سب باتوں کے لیے وقت چاہیے تھا، جو میرے پاس تو بہت تھا۔ تھوڑا بہت جوگیا کے پاس بھی تھا، لیکن اس کی ماں کے پاس نہ تھا۔ محنت اور مشقت کی وجہ سے جسے کوئی کرم روگ لگ گیا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ایک دن بھابھی اور موٹے بھیا سے کہہ دوں، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ ہیما بامپو گھر میں جوگیا کے پیاروں لاڈ لیتی ہوئی ایک ہی اپنے گھر میں آ دھمکی اور دھڑ سے کہہ ڈالا، کاکا کیوں نہیں تم جوگیا سے بیاہ کر لیتے؟ جبھی میں نے کہا، دھت، اگر میں ہی کہتا تو کوئی بات نہ تھی۔ کچھ دنوں بعد ہیما کی اس ٹائیں ٹائیں پر بھیا اور بھابھی نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، اور ایک دن تو بھابھی نے اس معصوم کو ایسا تماچا مارا کہ وہ الٹ کر دہلیز پر جا گری۔ اس دن میرا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس بارے میں دونوں گھروں کے بیچ میں کوئی بات ہوئی ہے۔